بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں اچھی بری حسب سابق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں، آنکھیں لیں گے۔ یہ کس نے نعرہ لگایا، یہ چھکا کس نے مارا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ سہیل آفریدی کے نئے امتحانات، ایک سے زیادہ امتحانات میں مشکلات میں پڑ گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اپوزیشن کا مذاکرات فیصلہ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ صورتحال کیا ہے؟ طالبان منہ زور ہو گئے اور قاتلوں کی جپھی۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں اگر دل چاہے تو، نہیں تو آپ کی مرضی، کیونکہ میں ان ویلاگرز میں سے نہیں ہوں۔ ہمیشہ کہتا ہوں، جو ڈالرز کے بیوپاری ہے، میرے اکاؤنٹ کسی وقت بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنا کما رہا ہوں، کیا نہیں، لیکن میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک صحافی ہوں، تو اس حیثیت سے آگاہی دینا میرا فرض ہے۔ پسند کریں آپ تو مہربانی، نہیں پسند کریں تب بھی آپ کو حق ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں، آنکھیں نکالیں گے۔ لوگ پٹیاں باندھ کے پھریں گے، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ یہ دعویٰ کس نے کر دیا؟ اور خالی یہی دعویٰ نہیں، یہ بھی دعویٰ ہے کہ خان سے معافی مانگنے والے یہ جان جائیں، جو خان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ معافی مانگے، وہ یہ جان جائیں کہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو جناب، یہ غیر سیاسی بہنوں نے اعلان کیا، اور نورین نیازی نے چھکا مارا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں، آنکھیں لیں گے اور نکال لیں گے آنکھیں۔ بلکہ معاملات جو ہے اس سے بھی آگے چلے گئے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنکھ کی بینائی میں فرق پڑا ہے، یہ سلو پوائزن کی وجہ سے پڑا ہے، اور ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں سلو پوائزن کی جا رہی ہے، جس کے اثرات ان کی صحت پہ پڑ رہے ہیں۔ جبکہ دائیں بائیں سے جتنی بھی خبریں آتی ہیں، اور جو ابھی علاج معالجہ ہوا اس میں بھی ڈاکٹرز نے کنفرم کیا کہ نہیں، ان کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ بلکہ وہ جب ان کے دل کا معائنہ کیا گیا تو انہوں نے ڈاکٹر سے بھی کہا تھا کہ تم سے زیادہ جوان میرا دل ہے، تم کس چکر میں ہو؟ لیکن بہنیں نہیں مانتی۔ بہن کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ بہنیں تو بہنیں، وہ کہتے ہیں ہم خود کریں۔ کل علیمہ خان نے کہا تھا کہ سائیڈ لائن پہ ہو جائے سب، جو عمران کا بھار نہیں اٹھا سکتے، ہم بہنیں خود بھار اٹھا لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی پارٹی چھوڑو تو دائیں بائیں نکل جاؤ۔ تو آج نورین بول پڑی ہے، بلکہ علیمہ خان نے بھی ایک انگریزی اخبار کو انٹرویو دیا ہے، تو اس میں بھی وہ بہت کچھ بولی ہو کہ یہ سارا کچھ گڑبڑ ہے اور سارا مارنا چاہتے ہیں، اور عاصم منیر مارنا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹ پھر نام لے دیا۔ وہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں رکھیں، ناراضگی رکھیں، جو کہ مسلسل چل رہی۔ 9 مئی کا واقعہ بھی کوئی بھولا نہیں ہے، لیکن 26 نومبر والا معاملہ بھی ہے، وہ جو علیمہ خان کے ذمہ پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بیانات سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور پھر وہ 26 نومبر کو ڈی چوک جانے کا جو مطالبہ تھا یا جو فیصلہ تھا بشرا بی بی کا، اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے، تو وہ جیل میں ہے۔ بہرحال اب چانسز یہی ہیں کہ اسی جارحانہ جو کریز سے باہر نکل کے غیر سیاسی بہنیں سیاست کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، چونکہ سیاست ان کا کام نہیں ہے، ان کا کھیل نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں جس پہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ آج بھی ان کی پیشی تھی انسداد دہشت گردی میں، جہاں وہ 12-14 دفعہ جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری پہ نہیں گئی، تعمیل نہیں کی، تو آج بھی وہاں تھی۔ اچھا، معاملات یہ ہے کہ وہاں ایک گواہ رہ گیا جس پہ کراس ہونا ہے، اور اس کے بعد انہیں پھر جرا اور بحث، اور اس کے بعد جناب سزا والا مرحلہ آ جانا۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید اسی ماہ میں علیمہ خان جس انداز میں جارحانہ بیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، سیاسی بیٹنگ غیر سیاسی ہوتے ہوئے، وہاں کہیں نہ کہیں وہ سلپ پہ اگر کیچ انہیں نہ بھی پکڑایا تو باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو جائیں گی، اور ان کو سزا ہو سکتی ہے 26 نومبر والے مقدمے میں۔ بہرحال اندازے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن جو بیانات یہ دیتے ہیں اس بیانات کے بارے میں معاملات یہ ہیں کہ بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، دیتے کچھ اور بیانات ہیں۔ ایک صحافی ہیں ہمارے لاہور کے نعیم اشرف بٹ، انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب جو بہنوں کو بشرا بی بی کی بیٹی سے اور جو بھابھی سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں سے یہ پیغام آیا تھا کہ جناب ملاقاتیں ڈاکٹر سے کرائی جائیں، میری فیملی سے نہ کرائی جائیں۔
ہوں دسو بھائی. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میری صحت کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اور ڈاکٹر سے ملاقات ہوگی تو باقی چیزیں بھی معاملات سیدھے سامنے آ جائیں گے. تو یہ معاملہ ایک طرف یہ ہے کہ وہاں سے بات کوئی اور، باہر آ کے بات کوئی اور اس کا مقصد صرف ہے انتشار پھیلانا. تو انتشار تو نہیں اب پھیلانے دے گی حکومت، کیونکہ سیدھی ہوگی کہ ساڑی ریٹ ایتھے رکھ، یعنی ریٹ ہم اپنی منظور کرائیں گے، زبردستی کرانی پڑی تب بھی کرائیں گے، نہیں تو باز آ جاؤ. بہرحال نورین خان نے جس انداز سے چوکے چھکے لگانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا مار دیں گے، آنکھ کے بدلے آنکھیں لیں گے، ایک آنکھ نہیں لیں گے اور سب کی آنکھیں نکال دیں گے، کہ پٹیاں باندھ کے پھریں گے اور کوئی خان سے معافی کی توقع نہ رکھے، بلکہ یہ خواب ہے، اس کو بھول جائے، خان کبھی معافی نہیں مانگے گا. جس کا مطلب یہی ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ چل رہا تھا تو کہنے والے یہ کہتے ہیں ہمارے سینئر کہ ان کے نزدیک بھی دائیں بائیں ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے تھے، ان کے خاص لوگوں کو یعنی پلانٹ کر دیا گیا تھا کہ جناب ڈٹے رہو، کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ پھانسی چڑھ گئے. یہاں بھی یہی کیا جا رہا ہے. بہنیں، غیر سیاسی بہنیں جس انداز میں سیاست کھیل رہی ہیں، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے اور پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ طالبان منہ زور ہو گئے. دہشت گردی کی وارداتیں کے پی میں بڑھ گئیں اور افواج پاکستان فورسز ہماری مقابلہ کر رہی ہیں، روز قربانیاں دے رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ادھر بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن کے پی میں جو معاملات ہیں وہاں بڑے طالبان. 2 انٹرویو سامنے آئے، ایک ذبیح اللہ مجاہد کا ہے جو ترجمان ہے طالبان حکومت کے، اور ایک کمانڈر ہے خرسانی، عبدالحمید خرسانی. عبدالحمید خرسانی کہتے ہیں کہ پاکستان حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے خودکش بمبار اتنے ہیں کہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. لو جی بھائی ہوں دسو. دوسری طرف ان کی مدد میں کون آ رہا ہے؟ وہ بھارتی چینل جناب شور مچا رہے ہیں کہ جناب وہاں تو دہشت گردی کی وارداتیں ایسی ہو رہی ہے، طالبان گھس گئے ہیں پاکستان میں، بلکہ انہوں نے دھمکی دے دی، ایک صحافی نے تو یہ کہہ دی، انہیں دھمکی دے دی کہ ہم بم سے اڑا دیں گے فیصل مسجد کو. اچھا اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ بنو کے قریب ایک حسن خیل جگہ ہے، وہاں سے نماز تراویح سے 3 افراد کو مسلح افراد نے نکال لیا سینکڑوں افراد کے سامنے، اور لے جا کے ان کو مار دیا، گولیاں مار دیں. اور ان میں سے 2 جو تھے وہ پولیس اہلکار تھے، اور ایک بھائی جو تھا، 3 بھائی تھے، تینوں بھائی تھے، اور ایک بھائی جو تھا وہ بھی سرکاری ملازم تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار سے بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب کل پرسوں 2-3 دن پہلے کا اگر آپ جائزہ لیں تو کہیں پولیس وین پہ حملہ ہوا ہے، کہیں بارودی گاڑی ٹکرا دی گئی ہے، کہیں مطلب ہوا وہی ہے کہ جہاں فورسز کا نام نظر آیا وہاں پہ انہیں یہ حملے کیے. لیکن سوال لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جناب یہ طالبان اتنے منہ زور ہو گئے تو پھر ان کو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ڈائریکٹ لڑائی جنگ کیوں نہیں چھیڑی جا رہی؟ تو پاکستان کی حکمت عملی یہ ہے کہ خفیہ معلومات کی بنا پر ہی حملہ کیا جائے گا، اس کے نہیں. کیوں کہ شہریوں کو نہیں مارنا، شہریوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں تربیتی مراکز ہیں، جہاں ٹی ٹی پی ہے یا ٹی ٹی اے ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کوئی شرمناک حملہ ہے جو پاکستان نے کیا. انہیں یہ بالکل نہیں یاد کہ ترکی اور قطر میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو ان لوگوں نے بٹھایا تھا پاکستان کو ساتھ، کیونکہ دوست ممالک ہیں، بھائی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، تو وہاں پہ شواہد دیے گئے تھے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ ہو رہا ہے سب کچھ. سارے دنیا کے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کی جو باغ ڈور ہے یا جو بنیاد ہے یا جو اس کے مراکز ہیں وہ افغانستان سے ہیں، اور طالبان حکومت میں یہ بڑی ہے. لیکن وہ نہیں مانتے. خرسانی نے اپنی دھمکی دی ہے، ذبیح اللہ مجاہد اپنی بات چیت کر رہے ہیں، اور بھارتی میڈیا برابر کا ان کے ساتھ پیش ہے. تو اب آپ اندازہ خود لگا لیں. اب بات کرتے ہیں سہیل آفریدی کے نئے امتحان. سہیل آفریدی کے یہ ہے کہ ایک تو وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مسلسل ہائی کورٹ میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے خان کی رہائی، اس کے وہ عاشق ہیں خان کے، اور ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ انہوں نے کہا میں نے حلف ہی اسی لیے اٹھایا کہ میں اس کی رہائی کا بندوبست کروں گا. دوسری جانب کوہاٹ میں ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، اور وہاں جو خطابات کیے گئے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک ڈاکٹرز کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، اور اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے قاتل کی.
کہ وہ بیٹھا ہوا ہے مزے سگریٹ کے کش لگا رہا ہے سب کچھ اور اسے پکڑا نہیں جا رہا. تو سہیل آفریدی اگر اپنے ایک ڈاکٹر کے قاتل کو نہیں پکڑ سکتے تو پھر وہ استعفیٰ دیتے ہیں. ایک تو امتحان یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر سے ناراض کہ جناب آپ صوبے میں آئے اور صوبے کی بجائے آپ اسلام آباد جا کے بیٹھے. یہ عام لوگوں کا بھی تاثر ہے کہ یہ غلط ہے. دوسری جانب وہ جو ہے اپنا شفیع جان صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب رہائی فورس بنے گی, عمران رہائی فورس بنے گی. یہ فورس جد و جہد کے لیے بنے گی لیکن سیاسی جد و جہد کے لیے. ہم لڑائی مار کٹائی نہیں کریں گے, آئین کے اندر رہ کے یہ ساری بات کریں گے. اور اس کے کمانڈر جو ہیں چونکہ عمران خان نے ان کو کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سہیل آفریدی کو کی ذمہ داری لگائی تھی, لہٰذا وہی کمانڈر ہوں گے. تو اب یہ بھی ایک امتحان ہے ان کا. دوسرا گڈ گورننس کے وہاں کے معاملات جو عوام جو ہے پریشان ہے اور کے پی میں جتنی دہشت گردی ہے اس میں نئے سے نئی جب حکومت عملی بنائے گی حکومت تو کیا وفاقی حکومت اور فورسز کا ساتھ صوبائی حکومت دے گی کہ نہیں دے گی, یہ بھی ان کا امتحان ہے. تو بہت برے پھنسے ہیں وہ جس وقت وہ اقتدار میں ہوئے. اب بات کرتے ہیں اپوزیشن کا یعنی اپوزیشن کا مذاکرات فیصلہ. تو اپوزیشن میں کون ہے؟ اچکزئی صاحب ہیں, ناصر عباس صاحب ہیں, شاہد اچکزئی صاحب, شاہد خاقان عباسی ہیں, ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر. لیکن کیا ان کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں, ان دونوں کے پاس تو ایک ایک سیٹ بھی ہے اور وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے. لیکن شاہد خاقان عباسی نے ان کو اجازت دی ہے کہ جناب مذاکرات کے لیے راستہ بنائے. محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس ان کو مینڈیٹ دیا تھا عمران خان نے, لہٰذا یہ رابطے کریں اور راستہ نکالیں مذاکرات کا, تاکہ کچھ نہیں تو عام کارکن جو چھوٹے کیسز میں ہیں ان کی رہائی کا بندوبست کیا جائے, الیکشن اصلاحات کی بات کی جائے, الیکشن کمیشن کی بات کی جائے, باقی باتیں جو ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ بات کی جائے, اگلے الیکشنوں کی بات کی جائے. تو پھر سے یہ ایک سلسلہ آ گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا, تو یہی رابطے کریے. دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی بیٹھنے کو تیار ہے, کیونکہ جمہوری حکومت ہے, جمہوریت کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں مشروط کوئی بات نہیں ہوگی اور خاص طور پر عمران رہائی کی بات نہیں ہوگی. ان کے فیصلے عدالت میں, وہ عدالت میں کریں. اور عمران خان صاحب خود بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ میرے معاملات دھرنوں سے حل نہیں ہوں گے, عدالتوں میں ان کا مقابلہ کیا جائے. تو جناب وہ عدالتوں میں, وہ باقی مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. اب بات کرتے ہیں قاتلوں کی جپھی. دو دنیا کے عالمی جو قاتل ہیں, سب سے بڑے قاتل جو مسلمانوں کے خاص طور پہ مسلم امہ میں جس نے ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے, ایک فلسطینیوں کا قاتل ہے, غزہ کا قاتل ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم, اور دوسرا کشمیریوں کا قاتل ہے, یعنی 96,000 کشمیریوں کا قاتل ہے, وہ 72,000 فلسطینیوں کا قاتل ہے. دونوں نے جپھی پائی ہے. یعنی مودی صاحب نے 2017 کے بعد ایک اور دورہ فرمایا ہے اسرائیل, اور وہاں کر رہے ہیں مذاکرات اور وہاں کر رہے ہیں معاہدے. اور معاہدے کا مطلب یہ کہ 10 ارب روپے ڈالر کے جنگی معاہدوں کا امکانات وہاں موجود ہیں, بلکہ آج کل میں ہو گئے ہوں گے, ہو جائیں گے, سامنے آ جائیں گے. لیکن اس میں جو اصل بات ہے کہ یہ دونوں قاتل جو ہیں جپھی ڈال رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دونوں جگہ یعنی بھارت کی اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس دورے کے خلاف ہے اور جنگی سامان خریدنے کے خلاف ہے, اور مودی صاحب کے خلاف اس نے احتجاج کیا. اور اسرائیل میں بھی اپوزیشن نے جب انہیں خطاب کیا تو اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. یعنی وہاں بھی جو عام لوگ ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف ہیں. تو یہ ہے صورتحال. اس وقت تک اتنے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد, سدا سلامت رہے. اللہ نگہبان.